مصفا، ان کے لیے شہد، اور شہد بھی برتن میں نہیں، انہار من عسل مصفا، نہریں جاری ہوں گی شہد کی، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر، ذائقوں میں بہترین۔ آگے جی 5واں انعام، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور جنتیوں کے لیے، مجاہدین کے لیے، متقین کے لیے ہوں گے من کل الثمرات، جنت میں ہر طرح کا پھل، تمام طرح کے میوے۔ 6واں انعام، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی مغفرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عفو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش۔ یہ نہر سے بھی بڑا انعام، پانی سے بھی بڑا انعام، شہد سے بھی بڑا انعام، دودھ سے بھی بڑا انعام، شراب سے بھی بڑا انعام، سب سے بڑا انعام پھلوں اور میووں اور اناج اور غلوں سے بھی بڑا انعام، مغفرۃ من ربہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بس بخشش کے فیصلے ہو جائیں، ہم جہنم سے بچ جائیں، سزا سے بچ جائیں۔ یہ انعام کن لوگوں کے لیے ہے؟ مجاہدین کے لیے۔ یہ انعام کن لوگوں کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم بلند کرنے والوں کے لیے۔ یہ انعام کن لوگوں کے لیے ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا معاملہ آتا ہے، نہ وہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اپنے گھر بار کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اپنے مال اور اسباب کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اپنی زندگی کی پرواہ کرتے ہیں، انہیں پرواہ ہوتی ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی پرواہ ہوتی ہے، صرف اللہ کی ذات کی۔ واقعہ آ گیا ذہن میں، حضرت اقدس مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 7ویں جماعت میں زیر تعلیم تھے اسکول میں، اور انگریز کا زمانہ تھا، تو کوئی انگریز تعلیم کا کوئی بڑا عہدیدار محکمہ تعلیم کا وہ آیا اسکول کا دورہ کرنے کے لیے۔ تو جب ان کے کمرہ جماعت میں گیا تو جیسے عام طور پر بڑے آتے ہیں تو بعض سوالات پوچھتے ہیں، تو اس کی بدبختی، اس نے مفتی صاحب سے پوچھ لیا، اس وقت تو بچے تھے، کہ بڑے ہو کے کیا کرو گے؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ بڑے ہو کے تمہیں اپنے وطن سے باہر نکالوں گا۔ تو وہ ناراض ہوا اس پر، وہ تو ناراض ہوا، جو اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ پتہ نہیں میرے ساتھ اب معاملہ کیا ہوگا، کہ یہ سکھاتے ہو بچوں کو، ہمارے خلاف زہر اگلواتے ہو اور ہمارے خلاف زہر بھرتے ہو ان کے دلوں میں۔ تو وہ کہا نہیں سر کوئی مسئلہ نہیں، میں اس کو سمجھاتا ہوں، غلطی ہو گئی۔ لے گیا اپنے کمرے میں، مفتی صاحب کو سمجھایا بجھایا، دیکھو ٹرینیں لگا دی انہوں نے، پٹڑیاں بچھا دی، دیکھو ہمیں مال اسباب ان کی طرف سے ملتا ہے، دیکھو تمہارے اسکول کے اخراجات بھی یہی برداشت کرتے ہیں، تو دیکھو ہندوستان کتنا ترقی کر گیا ان کے زمانے میں۔ تو کافی دیر سمجھانے کے بعد پھر اس کے پاس دوبارہ چلے گئے، تو اس نے وہی سوال دہرایا کہ بڑے ہو کے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا آپ کو اور اس ہیڈ ماسٹر دونوں کو اس وطن سے باہر نکالو۔ وہ کسی لمحہ سمجھوتا کرنے والا نہیں ہوتا، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ میرا مستقبل کیا ہوگا، اس کو اس بات کا خیال نہیں رہتا کہ آئندہ آنے والا کل کیا ہوگا۔ وہ حق بات کہتا ہے اور ڈٹ کے کہتا ہے۔ یہ کیفیات ہوتی ہے ایک مجاہد کی، متقی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے کی۔ جب ایسی کیفیات وجود میں طاری ہو جاتی ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر نہریں ہی نہریں، جنتیں ہی جنتیں، پانی، دودھ، شراب، شہد، اناج، غلہ، پھل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور مغفرت۔ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے کس طبقے میں جانا ہے۔ ایک طبقہ ہو گیا جس کے لیے انعامات۔ دوسرا طبقہ، کمن ہوا خالد فی النار، یہ جنتوں میں رہنے والے، نہروں سے فیضیاب ہونے والے، یہ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں کمن ہوا خالد فی النار، جنہوں نے رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ آگ میں۔ وسقوا ماء حمیما، اور ان کو پلایا جائے گا ماء حمیما، کھولتا ہوا گرم پانی۔ اور کتنا کھولتا ہوگا، کتنا گرم ہوگا؟ فقطع امعاءہم، ان کی انتڑیوں کو اندر سے کاٹ ڈالے گا، اتنا گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ یہ کس زندگی کی بات ہے؟ جو 60-70 سال کی زندگی نہیں، جو 40 اور 50 سال کی زندگی نہیں، جو عارضی اور فانی زندگی نہیں، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس میں ایک کے لیے انعامات، نوازشات، مغفرتیں، خوشنودی، رضا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، دوسرے کے لیے جہنم کی آگ، کھولتا ہوا پانی، ایسا کھولتا ہوا کہ انتڑیوں کو اندر سے چیر کے کاٹ ڈالے۔ امعاء، معین انتڑی کو کہتے ہیں، اور معی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لفظ کو ایک مومن کی علامت کے طور پر بھی استعمال کیا ہے۔
المؤمن یأکل فی معین واحد، ایمان والا ایک آنت سے کھانا کھاتا ہے، والکافر یأکل سبعۃ امعاء، کافر 7 آنتڑیوں سے کھانا کھاتا ہے۔ مومن کے لیے تھوڑا کھانا بھی کافی ہو جاتا ہے، کافر حلق تک اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کبھی رجدہ نہیں، وہ کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ اس کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں ہے۔ مومن اور کافر، مومن اور منافق کا فرق، ہم بھی تو ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے پہ، شاید ابھی ملنا ہے، کبھی شاید نہ ملنا ہو۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے معاملے میں اخفاء کی تعلیم دی ہے، تھوڑا کھانے کی تعلیم دی ہے۔ ایسا کھاؤ کہ 7 حصوں میں سے 1 حصہ کھاؤ، 6 حصے چھوڑ دو، جتنی بھوک ہے اس سے بہت کم کھانا کھانا۔ مومن ایک آنت سے کھانا کھاتا ہے اور کافر اپنی 7 آنتیں بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال کفار کے لیے سزا کہ ان کو پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، اب یہ کفار کی علامات آ رہی ہیں اور میں ڈر رہا ہوں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے، کیونکہ میرے اندر بھی یہ خامی موجود ہے۔ یہ ان کفار کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جن کی انتڑیوں کو وہ پانی کاٹ ڈالے گا۔ ان کی صفت، ان کی خصلت، ان کی خامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی۔ کیا؟ وَمِنْهُمْ، اور انہی میں سے بعض ایسے ہیں، مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف کان تو لگاتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں۔ منافقین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، بیٹھتے، پوری گفتگو، پورا بیان، ساری نصیحتیں سنتے۔ یستمعو الیک، آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، لیکن حتیٰ، یہاں تک کہ اذا خرجوا من عندک، جب آپ کی مجلس سے باہر چلے جاتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، للذین اوتوا العلم، ان لوگوں سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ماذا قال آنفا، ابھی کیا فرمایا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے؟ بات سنی، 1 گھنٹہ بیٹھے، یستمعو الیک، لیکن ادھر مسجد سے باہر قدم نکالا، بھول گئے کہ کیا سنا اور کیا بتایا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ جواب کیا ہے اس کا؟ جواب یہ ہے، بیٹھے ہیں سماعت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف، لیکن توجہات اپنے کاروبار کی طرف، کان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کی طرف، لیکن سوچ اور فکر کفار کی طرف۔ بات سن رہے ہیں ایک کان سے، لیکن دماغ اور تصور اور تفکر وہ باہر کی زندگی کا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ادھر سے بات چلی گئی اور ادھر سے بات باہر نکل گئی۔ پھر جیسے ہی باہر نکلے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اوتوا العلم، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا۔ یہاں علم عطا فرمانے سے کیا مراد ہے؟ کہ بات سنتے ہیں تو توجہ سے سنتے ہیں، بات سنتے ہیں تو اپنے پلو سے باندھ لیتے ہیں، بات سنتے ہیں تو پھر اس کو بھولتے نہیں، بات سنتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کا آغاز کر دیتے ہیں، بات سنتے ہیں تو اس کی اتباع کرتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اوتوا العلم، یہ علم والے ہو گئے۔ لیکن وہ شخص جس نے سنا لیکن عمل نہیں کیا، وہ شخص جس نے سنا لیکن یاد نہیں رکھا، وہ شخص جس نے سنا لیکن توجہ نہیں کی، ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گرم کھولتا ہوا آنتوں کو کاٹ ڈالنے والا پانی ان کو جہنم میں پلایا جائے گا۔ فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے اوت العلم میں شمار ہوگا ہمارا، یا پھر ہمارا شمار معاذ اللہ، اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ و مامون رکھے ایسی منزل سے، جہنم کی منزل سے، ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ ہے سخت بات، لیکن جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو اور آپ سن رہے ہوں تو توجہات باقی تمام چیزوں سے کاٹ ڈالیں اور صرف قرآن کی طرف توجہ ہو۔ جہاں پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بیان کیا جا رہا ہو، ہر طرف سے اپنی توجہات ہٹا لیں، اس طرف غور کریں۔ جو بات عمل کرنے والی آ گئی فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، جو بات ذہن میں سما گئی اس کو ہمیشہ یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ لیکن جب میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں تو میرا اپنے بارے میں یہ احساس ہوتا ہے کہ بات سنی، اساتذہ کی، اکابر کی، بڑوں کی، علماء کی بات سنی اور پھر وہ یاد ہی نہیں رہتی۔ پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ابھی استاد جی نے کیا کہا، ابھی کیا بات ہوئی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ توجہ نہیں ہے۔ اور ہم نے پہلے کہیں بات کی تھی کہ بچوں میں یہ کیفیت آ گئی ہے اور بڑوں میں، ایک دفعہ گانا سنتے ہیں پھر بھولتے نہیں،
ایک دفعہ گالی سن لیتے ہیں پھر بھولتے نہیں. گالی یاد، گانا یاد، فواحش یاد، برائیاں یاد، ایک لمحے کے لیے برا واقعہ ان کے ذہن سے اوجھل نہیں ہوتا. لیکن اچھائیاں، قرآن، پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، دین کی باتیں یہ سنتے ہیں اور بہت زیادہ سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اگلے لمحے ان سے پوچھئے کہ کیا سنا تو ان کو کچھ یاد نہیں ہوتا. یہ منافقین کی علامات میں سے ہے. منہم، انہی منافقین میں سے ایسے ہیں، من یستمع الیک، جو آپ کی بات تو سنتے ہیں لیکن حتی اذا خرجوا من عندک، جب آپ کی بارگاہ سے واپس باہر چلے جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، تو علماء سے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے کہتے ہیں، ماذا قال آنفا، ابھی اس شخص نے یعنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ بدبخت ایسے ہیں جن کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہریں لگا دی ہیں. ایسے بدبخت لوگ ہیں، کام کی بات ان کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی، ان کی بدعمالیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اب کام کی بات یہ کوشش بھی کریں گے تب بھی ان کے پلے پڑنے والی نہیں. واتبعوا اہواءہم، وجہ کیا ہے؟ اتبعوا اہواءہم، یہ اپنی نفسانی خواہشات کا پیچھا کرتے ہیں. بس ان کو مکان یاد ہے، ان کو کاروبار یاد ہے، ان کو زراعت یاد ہے، ان کو اولاد یاد ہے، ان کو دنیا یاد ہے، دنیا کا لہو اور لعب یاد ہے، ان کو پارٹیاں اور دعوتیں یاد ہیں، ان کو خلاف سنت امور یاد ہیں. لیکن افسوس ان کو اللہ کی کتاب اور پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں یاد نہیں ہوتی. وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کا اتباع کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی. سنتے ہیں، یاد نہیں رکھتے. دوسرے سے پوچھیں گے، دوسروں سے جا کے پوچھیں گے کیا ہوا کیا ہوا. والذین اہتدوا، مقابلے میں دوسرے لوگوں کی خصوصیات. والذین، اور وہ لوگ، اہتدوا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی، زادہم ہدا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. ہدایت ابتدائی ملی، خلوص نیت موجود ہے، توجہ موجود ہے، اخلاص موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے مزید دروازے بھی اس کے لیے کھولتے چلے جائیں گے، کھولتے چلے جائیں گے. اگلی سورہ مبارکہ میں جس کو ہم سورہ فتح کہتے ہیں، وہاں ایمان والوں کے لیے 2 ہدایتوں کا تذکرہ ہے. 2 ہدایتیں. حیران کہ ہدایت تو ایک ہی ہوتی ہے، 2 کیسے ہو گئی؟ جلدی سمیٹوں گا اس بات کو تاکہ ہم آج یہ سورہ مبارکہ مکمل کر لیں. ایک ہدایت ہوتی ہے، 2 کیسے ہو گئی؟ آپ سنیں ذرا توجہ سے. صحابہ چاہتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں، کفار کے ساتھ مقابلہ کریں صلح حدیبیہ کے وقت، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صلح کریں گے. چاہتے تھے مقابلہ کریں، نبی نے فرمایا صلح کریں گے. ساروں نے اپنی گردنیں جھکا دی کہ آمین، جیسے آپ کہیں. چیں بجبی تھے، تلواریں سونتی ہوئی تھیں، لڑائی کے لیے تیار تھے، واپس جانے کے لیے آمادہ نہیں. یہاں تک کہ اشاروں کنایوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ کیا گیا کہ آپ اتنی سخت شرائط پر ان سے صلح کرتے ہیں، ہم تو جان کی بازی لگانے کے لیے آ گئے ہیں اور ہم ان سے صلح کرنے کے لیے آمادہ و تیار نہیں. لیکن نبی نے کہا صلح کرنی ہے تو انہوں نے کہا کرنی ہے. ہدایت. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق خبر ملی کہ انہیں شہید کر دیا گیا. تو اب صلح ہو گئی، صلح کی بات ہو گئی. اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر بیعت کرو، ان کفار کے ساتھ مقابلہ ہوگا، عثمان کا انتقام لیا جائے گا. اب صلح کے جذبے کے ساتھ سرشار بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر کہا آمین. جب آپ کہیں لڑنا ہے تو لڑنا ہے، جب آپ کہیں صلح کرنی ہے تو صلح کرنی ہے. ہمارا جذبہ آپ کے جذبے کے مقابلے میں صفر، ہم اپنی بات نہیں منوائیں گے. یہ ہے ہدایت پر ہدایت، ایمان پر ایمان. جس کے اندر خلوص نیت ہو جائے اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستوں کو اور زیادہ کھولتا چلا جاتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ہدایت، لیکن جیسے ہی دکان کھولتے ہیں جھوٹی قسم کھاتے ہیں، ہدایت پہلی والی بھی ختم ہو گئی. ہم کاروبار میں امانت داری کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں لیکن ظہر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. ہدایت تھی لیکن نماز چھوڑی، کہانی ختم ہو گئی. ہم بعض اوقات نیکیاں کرتے ہیں لیکن اپنی برائیوں کی وجہ سے ہم ان نیکیوں کو بھی پاش پاش کر ڈالتے ہیں. اور صحابہ کے ساتھ معاملہ کیا تھا؟ ایک نیکی کرتے تھے، دوسری کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود بخود مل جایا کرتی تھی. کرنا کیا ہے؟ صرف اپنی میں کو مارنا ہے.
کرنا کیا ہے؟ اپنی خواہشات کا اتباع کرنے کی بجائے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کفار کے ساتھ مبالات اور ان کے ساتھ تعلقات کی بجائے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہدایت کے بعد ہدایت کا رستہ کھلتا چلا جائے گا۔ والذین اہتدوا، اور وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، زادہم ہدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیا، وآتاہم تقواہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تقوی کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ہدایت پر ہدایت پر ہدایت، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تقوی کی منزل مل جائے گی، اور جس کو تقوی کی منزل حاصل ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہی کامیاب اور کامران ہو گیا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، مسلمانوں کا تذکرہ، کفار کا تذکرہ، مسلمانوں کا تذکرہ، کفار کا تذکرہ، اب پھر کفار کا تذکرہ آ گیا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ، بس یہ کس چیز کے منتظر ہیں؟ إِلَّا السَّاعَةَ، قیامت کے، ان تأتیہم بغتہ، کہ اچانک ان پر ٹوٹ پڑے۔ فقد جاء اشراطها، اس قیامت کی علامات تو ظاہر ہو گئیں، ابھی تو یہ خدا کا خوف کریں، لوٹیں۔ یہ پھیلتی ہوئی اور بڑھتی ہوئی بیماریاں کیا قیامت کا پیغام نہیں دے رہی؟ یہ آتے ہوئے زلزلے اور طوفان یہ قیامت کا پیغام نہیں دے رہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہو جانا قیامت کا پیغام نہیں آ گیا؟ کیا جوانوں کی موتیں قیامت کا پیغام نہیں دے رہی؟ کیا موٹاپے کی کثرت قیامت کا پیغام نہیں دے رہے؟ کیا سگے بہن بھائی آپس میں ناجائز تعلقات رکھتے ہیں، یہ قیامت کا پیغام نہیں ہے؟ کیا ماں نے جب اپنے بیٹے کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کیے، کیا یہ قیامت کا پیغام نہیں ہے؟ یہ ساری علامات ہیں قیامت کی، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ کفار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر طنز کیا کرتے تھے، جس قیامت سے اور جس قیامت کے جھٹکے سے اور جس قیامت کی ہولناکیوں سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں اس کو لے ہی آئے ایک دفعہ، یہ تانا دیتے تھے۔ تو ان کے تانے کا جواب دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اس قیامت کا انتظار نہ کرو، بلکہ قیامت تو آ ہی جائے گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، لیکن اس کی علامات وہ بتا رہی ہیں کہ عن قریب قیامت آنے والی ہے۔ دیکھو، جب میرے بالوں میں سفیدی آ گئی تو پتہ نہیں چل گیا بڑھاپا آنے والا ہے؟ جب بیماری کی کثرت ہو گئی تو معلوم نہیں ہو گیا قبر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھا ہوں؟ اور اسی طرح سے دنیا، تو بچپن کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، جوانی کی مختلف ہوتی ہیں، بڑھاپے کی مختلف ہوتی ہیں، علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ ایک شخص کا دنیا سے جانا اور دوسرا زندہ شخص اس کے جنازے کو دیکھ رہا ہے، یہ اس کے لیے علامت آ گئی، آج یہ چلا گیا، کل میرا نمبر ہے، یہ نہیں رہ سکا تو میں بھی نہیں رہ سکوں گا۔ یہ ساری علامات ہیں قیامت کی۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، پس کیا یہ لوگ اب انتظار کر رہے ہیں قیامت کا؟ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ آ جائے ان پر اچانک۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اس قیامت کی علامات تو آ ہی چکی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پھر ان کو کیا فائدہ ہوگا نصیحت حاصل کرنے کا جب قیامت ہی آ جائے گی، جب سکرات کا عالم طاری ہوگا، جب موت کا فرشتہ آن پہنچے گا، پھر کلمہ پڑھا، اس کا کیا فائدہ؟ فرعون نے بھی تو پڑھنے کی کوشش کی تھی، اس کو کیا ملا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ وقت سے پہلے آپ تیاری کر لیں، ایمان کی تجدید کریں، ایمان کا اعادہ کریں۔ آج کل میں مختلف گھروں میں جہاں کہیں سے پتہ چلتا ہے پریشانی ہے، میں ان سے کہتا ہوں ایک دفعہ قرآن خوانی تو کروا لو گھر پہ۔ اور میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ حالات بہت کشیدہ ہیں، پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، روز بروز حالات سنگین ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی دروازہ اللہ کے سوا ہے کوئی نہیں کہ ہم کسی اور دروازے پہ چلے جائیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس دروازے پہ رو رو کے دستک دیں، کھٹکھٹائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ۔ اللہ اپنی ناراضگیوں کے دروازے تو ہم پر کھول دیے، اللہ ان کو بند کر دے، اپنی رضامندی کے دروازے بھی آج ہم پر کھول دے، ہم پر آنے والی آزمائشوں کو ہم پر سے ٹال دے۔ اپنے اپنے گھروں میں آج کل پرسوں تک ایک قرآن کم از کم ضرور مکمل کریں، دعا کروائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آزمائش اور ابتلا سے بچا لے، محفوظ فرمائے۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، اگر وقت گزر گیا پھر ہدایت کا کیا فائدہ؟ مرتے وقت تو ہر شخص پریشان ہوتا ہے، پھر اس کو اور کوئی بات سوچ نہیں رہی ہوتی،
بجائے اس کے کہ اس وقت نادم ہو، آج کی ندامت بہتر ہے کہ آج نادم ہو جائے اپنے کرتوتوں پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ فعلم، پس جان لیجئے، انہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، واستغفر لذنبک، اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بھی استغفار کیجئے۔ میں اور آپ نہیں کرتے، لیکن اللہ نے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا واستغفر لذنبک، آپ اپنی ذنب کا معنی تو گناہ کا بھی آتا ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہی لفظ استعمال ہوگا تو ہم اسے کہیں گے خلاف اولا امور۔ جیسے بدر کے قیدیوں کا معاملہ آ گیا، جیسے پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک منافق کے جنازے میں شرکت کے لیے راضی ہو گئے، جیسے کبھی پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حلال شے کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا، تو بعض چیزیں ہو جاتی ہیں، تو ان چھوٹے چھوٹے امور جن کو گناہ بھی نہیں کہا جا سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا واستغفر لذنبک، آپ اپنے خلاف اولا امور پر استغفار کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول آپ بھی استغفار کرتے ہیں، آپ کو ضرورت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو دن میں تمام مسلمانوں سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، سب سے زیادہ، حالانکہ ضرورت مجھے ہے، ضرورت آپ کو ہے، گناہ کا امکان احتمال ہم سے ہے، نبی سے تو گناہ کا امکان نہیں، احتمال نہیں، تو وہ تو معصوم ہے، اس کے باوجود استغفار کی کثرت ہے۔ میں اور آپ ہم جو گناہوں میں لت پت ہیں، ہمارے لیے تو زیادہ ضروری ہے واستغفر لذنبک کہ اپنے اپنے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ گناہ کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے لمم۔ لمم نہ فعل ہوتا ہے نہ ارادہ ہوتا ہے، لیکن نقصان ہو جاتا ہے۔ مثلا میں یہاں سے گزرا، میں اپنی توجہ میں جا رہا ہوں، میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے ساتھ لگا اور آپ کو کچھ زخم آ گیا، لمم، نہ میری نیت ہے نہ میرا ارادہ ہے نہ میں نے جان بوجھ کے کیا، لمم، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے ذنب، گناہ، ذنب، گناہ کہ نیت تو نہیں ہوتی لیکن عمل سرزد ہو جاتا ہے، نیت ہوتی ہے گناہ کی لیکن چھوٹی ہوتی ہے۔ اس سے آگے اگلا مرحلہ آتا ہے خطیئہ، خطا، نیت اور ارادہ دونوں شامل ہو گئے، اور سب سے آخری منزل آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے بعد چوتھی منزل آتی ہے سوء، فواحش، نیت اور ارادے کے ساتھ چوری کرنا، نیت اور ارادے کے ساتھ زنا کرنا، نیت اور ارادے کے ساتھ قتل کرنا، نیت اور ارادے کے ساتھ شراب پینا، یہ سوء۔ اور 5ویں منزل آتی ہے معصیہ، شراب پینے والا کبھی چھپ کے پیتا ہے تو یہ سوء ہو گیا، لیکن کھلے عام علی الاعلان کسی کا لحاظ کیے بغیر پیے گا تو اس کو کہا جائے گا معصیت، کھلا نافرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ 5 منازل، لمم، خطیئہ، سوء، ذنب، معصیت، اور ہمارے ہاں آج کل معصیت کا رواج زیادہ ہے۔ میں ڈرداں کسے کڑوں، میں کسے کڑوں مانگ کے کھانا، کوئی ہندہ کونا مینوں ڈک کے دکھاوے، ڈیرے کا دروازہ گیٹ کھلا ہوا ہے اور اندر کھلی عیاشی ہو رہی ہے، گانا بجانا، یہ معصیت ہے۔ لیکن کسی شخص کو کوئی نشہ ہے گانا سننے کا، کسی شخص کے ہاں کوئی خامی ہے لیکن وہ چھپتا چھپاتا کرتا ہے، اس جرم ایک جیسا ہے لیکن سزا مختلف ہوگی، معصیت والے کی پکڑ نسبتاً زیادہ مضبوط ہوگی اور جو سوء والا ہے اس کو نسبتاً کم سزا ملے گی، خطیئہ والے کو اس سے بھی کم ملے گی، ذنب والے کو اس سے بھی کم ملے گی، اور لمم پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے ہی نہیں۔ 5 منازل آپ دیکھیے، جب گناہ کرتے ہیں تو کھلے عام کرتے ہیں، سر عام کرتے ہیں، پوری گردن اکڑا کے اور سینہ چوڑا کر کے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں سانو کسی دا ڈر پیا، یہ معصیت ہے، اللہ کے مقابلے میں آ جانا، بچیں۔ اللہ اکبر، واللہ یعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، متقلبکم و مثواکم، تمہارے دن کی زندگی کو بھی تمہاری رات کی زندگی کو بھی، متقلبکم علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے دن کی زندگی جب کاروبار کے لیے نکلتے ہو، مثواکم رات کی زندگی جب لحاف رضائیاں اوڑھ کے سو جاتے ہو، اللہ سے مخفی تم نہیں ہوتے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے، ایک ہم بھی ہیں ایمان والے، یہ سنیں ذرا ایمان والے کون ہوتے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا،
ایمان والے کہتے ہیں۔ کون ایمان والے؟ ابو بکر۔ کون ایمان والے؟ عمر، عثمان، علی، ابو عبیدہ ابن الجراح، یہ ایمان والے۔ یہ کیا کہتے ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ ایمان جوش مارتا ہے، ایمان میں جذبہ ہوتا ہے۔ وہ ایمان والے کبھی کبھی دیکھیں، مکہ مکرمہ میں جہاد کی اجازت نہیں تھی، مدینہ منورہ میں پہلے سال میں بھی جہاد کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں۔ ایمان والے کا خون جوش مارتا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے تھے، اللہ کے رسول لولا نزلت سورہ، آپ پر یہ صورت نازل کیوں نہیں ہوتی جس میں جہاد کی اجازت مل جائے؟ ایک دفعہ ہمیں اجازت مل جائے صحیح، ہم تو کفار کا ناطقہ بند کر دیں گے۔ جذبہ، جوش، حمیت، دلیری، بہادری، ایمان والے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ کسی طرح یہ لڑائی جھگڑا جہاد والیاں آیتاں قرآن مجید چوں نکل کیوں نہیں جانیاں؟ فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں، اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور جا کے کہتے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں یہ ایمان والے، لولا نزلت سورہ، ایسی صورت نازل کیوں نہیں ہوتی؟ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، اور پھر جب ہم مضبوط صورت نازل کرتے ہیں، سورۃ محکمہ، جس میں جہاد کے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائے، جب ہم یہ صورت نازل کرتے ہیں، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں قتال کی بات ہو رہی ہو، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، پھر آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، کینہ۔ صحابہ تو خوش ہو جاتے تھے جب اجازت ملتی تھی جہاد کی، تیار ہو جاتے تھے۔ بنو قریظہ کے خلاف جو غزوہ ہوا ہے اس کی کیفیات واضح ہیں۔ ایسے تھکے صحابہ کرام غزوہ خندق کے بعد واپس آئے، ابھی پہنچے نہیں، بچوں سے ملے نہیں، بیویوں سے ملاقات ہوئی نہیں، آرام کیا نہیں، اسی وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دے دیا بنو قریظہ کی طرف جانا ہے۔ تمام صحابہ اسی وقت سرشار جہاد کے جذبے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ساڈے ورگا ہوندا سی کہندے اس تو پہلے ہی تھک کے آئے ہیں، تھوڑا جہا آسرا کر جو، ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ ٹھہر جو، آرام کر کے چلتے ہیں۔ لیکن یہ کیفیات مختلف ہیں ایمان کی، صحابہ کا ایمان اور ہمارا ایمان۔ صحابہ چاہتے تھے یہ آیات نازل ہوں تاکہ کفار کا مقابلہ کیا جا سکے، لیکن وہاں منافقین بھی موجود تھے۔ منافق کے سامنے جب جہاد کی آیات نازل ہوئیں اور اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے یہ آیات سنی تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ رأیت الذین فی قلوبہم مرض، اللہ کے رسول آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں روگ ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کی، منافقت کی۔ ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، ایداں لگدا جداں انہاں تے موت دی بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ادھر سے جہاد کی آیات، دل دھک دھک کرنے لگ گیا۔ ادھر سے جہاد کی آیات، سرخ رنگ پیلا پڑ گیا۔ ادھر سے جہاد کی آیات، اونچی آواز دھیمی ہو گئی اسی وقت۔ ادھر سے جہاد کی آیات، بہانے تراشنے لگے کہ بچیں گے کیسے۔ یہ منافق کی علامات میں سے ہے۔ مجاہد کی علامت یہ ہے کہ وہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کے پوچھتے تھے اللہ کے رسول حکم ملے گا کب؟ اذن ہوگا کب؟ اجازت ملے گی کب؟ یہ کفار یہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دفعہ اجازت مل جائے تو ہم جائیں اور ان کے ساتھ قتال کریں۔ لیکن منافقین کی کیا کیفیت تھی؟ مغشی من الموت، موت کی غشی طاری ہو جاتی تھی ان پر۔ فاولا لکم، اولا یہاں اولا کا معنی بہتر نہیں، اولا ویل سے ہے، تباہی ہے ان کے لیے، ہلاکت اور بربادی۔ طاعتن، اطاعت پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، وقول معروف، اور بات اچھی۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب کسی معاملے کا فیصلہ ہو جائے، ارادہ ہو جائے، عزم الامر، کسی امر کا عزم، ارادہ، پختہ ارادہ ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کاش یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو تسلیم کر لیتے تو ان کے لیے یہ بہتر ہوتا۔ لیکن نہ ان کے اندر عزم موجود ہے، نہ ان کے اندر ارادہ موجود ہے، نہ ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ موجود ہے، نہ اچھی بات ہی ان کے منہوں سے نکلے گی، بری بات کہیں گے، اطاعت کبھی نہیں کریں گے، ارادے کمزور ہوں گے ان کے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کے لیے اب ہلاکت ہی ہلاکت اور بربادی ہی بربادی ہے۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اس آیت کا ترجمہ ذرا توجہ سے سن لیں، یہ بڑی اہم آیت ہے، اسلامی ریاست، مدینہ کی ریاست، اس حوالے سے۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ، یہ جو جہاد کے بغیر ریاست چاہتے ہیں، مقابلے کے بغیر ریاست چاہتے ہیں، مجاہدہ کے بغیر ریاست چاہتے ہیں،
کسی اور کے سہارے پر ریاست اور حکومت چاہتے ہیں، یہود اور نصارہ کے تعاون سے خلافت چاہتے ہیں، ان لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ فَهَلْ عَسَيْتُمْ، پس کیا ایسا ہی ممکن ہے، ان تولیتم، کہ اگر تمہیں ولایت دے دی جائے، ولی بنا دیا جائے، رئیس بنا دیا جائے، حکومت دے دی جائے، بغیر جہاد کے، بغیر لڑائی کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر کوشش کے، تو کیا کرو گے تم؟ ان تفسدوا فی الارض، تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے۔ روح المعانی میں سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جمہور کا مسلک مختلف ہے لیکن میں اس آیت کی صرف توضیح کے لیے، انہوں نے یزید پر لعنت کی ہے اس آیت کے ذیل میں۔ انہوں نے فرمایا بغیر کوشش، بغیر اہلیت، بغیر صلاحیت، بغیر جہاد کے ملی ملائی حکومت مل گئی، نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے ہی بھائیوں پر ہتھیار اٹھا لیے۔ یہ جو آج ہمارے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنی کوششوں سے آئے ہیں، اپنی محنتوں سے آئے ہیں، کفار کے ساتھ مقابلہ کر کے آئے ہیں، دین کا علم بلند کر کے آئے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اپنے سیاسی مخالفین پر جھوٹے کیس بنوائیں گے، تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد پھیلائیں گے، جاہلوں کی طرح سے منہ پر ہاتھ پھیریں گے، لوگوں کی بیٹیوں پر آوازیں کسیں گے۔ یہ حکمران، یہ ہے ترجمہ۔ کیسے قرآن کی بات سچی ہو رہی ہے؟ محنت کر کے، کوشش کر کے، جہاد کر کے، قتال کر کے، اللہ کے دین کی سربلندی کا عہد کر کے، پوری نیت اور اخلاص کے بعد جب حکومت ملتی ہے تو خلافت صدیق اکبر قائم ہوتی ہے، پھر خلافت عمر بن الخطاب قائم ہوتی ہے، پھر عثمان غنی اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے آتے ہیں، پھر حضرت امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز کے زمانے آتے ہیں۔ لیکن جب خاندانی وجاہت کی بنیاد پر بغیر جھگڑے اور لڑائی کے ہو جائے، پھر شہادت امام حسین ہوتی ہے، پھر کربلا کا میدان سجتا ہے، پھر اپنوں ہی کے خون سے اپنے ہی ہاتھوں کو رنگتے ہیں، تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، انتشار۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، پھر تم اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑ دو گے۔ یہ خاص پس منظر ہے۔ منافقین بھی رشتہ دار تو تھے مومنین کے، رشتہ داریاں تو تھیں، اوس اور خزرج اور انصار انہی میں سے تھے، یہود میں سے تھے، تو کسی کا چچا زاد بھائی ہے، رشتہ دار ہے، وہ کہتا ہے جہاد پر جانا ہے، ادھر منافق کہتا ہے نہیں جانا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپس میں تعلق ختم ہو گیا، مجاہدین کے ساتھ ان کا ناتا ٹوٹ گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اولئک الذین، یہ ایسے بدترین لوگ ہیں، لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے ان پر، جہاد سے منہ چھپانے والا، زمین پر فساد پھیلانے والا، رشتوں اور ناتوں کو، تعلقات کو توڑ دینے والا، یہ ایسے بدترین لوگ ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، ان پر لعنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ فاصمہم واعمی ابصارہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہرا بنا دیا ہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندھا بنا دیا ہے، ان کی آنکھوں کی بینائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لی، ان کو سمجھ ہی نہیں بات آتی، نہ سننے پر توجہ، نہ دیکھنے پر توجہ، دیکھ نہیں رہے، کہنے والا کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پھر کہتے ہیں جہاد پر نہیں جائیں گے، پھر کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیں گے، پھر کہتے ہیں آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ صلح حدیبیہ کے لیے جب گئے تو بعض قبائل، بنو اسلم، بنو غفار، مزینہ، جوہینہ، 5 قبائل تھے جنہوں نے تھے مسلمان، لیکن کہتے تھے یہ چل لیتا ہے گا یا 1400 بندے صلح حدیبیہ مکہ مکرمہ عمرے کی نیت سے انہوں نے جیندیاں بچ کے آنا نہیں۔ یہ ہے منافقین، لوگ جہاد کے لیے تیار ہیں، یہ ان پر اور دباؤ بڑھا رہے ہیں، ڈر جاؤ، لک جاؤ، چھپ جاؤ۔ قرآن کی آیات کا جو مقصود ہے اور حاصل ہے وہ بالکل مختلف ہے، قرآن کا انداز بالکل نرالا ہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ، لعنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر۔ فاصمہم واعمی ابصارہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گونگا، بہرا اور اندھا کر دیا۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کی طرف غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جو اپنی پیٹھ کے بل مڑ گئے، یعنی اسلام کے بعد غیر اسلامی کی بات کی، ایمان کے بعد بے ایمانی کی بات کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے کے بعد اطاعت کسی اور کی، یہ وہ لوگ ہیں جو پیٹھ کے بل مڑ جانے والے لوگ ہیں۔
من بعد ما تبین لہم الہدا، اس کے بعد کہ ہدایت ان کے سامنے آ گئی، قرآن آ گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشن زندگی آ گئی. الشیطان سول لہم تسویل تزئین، شیطان نے اصل میں دنیاوی زندگی سجا کے ان کے سامنے رکھ دی ہوئی ہے. الشیطان سول لہم، شیطان نے ان کو یہ زندگی، دنیا کی زندگی یہ خوبصورت بنا کے دکھا دی ہے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ اس کا یہی ہے کہ کچھ نہیں رکھا دینداری چ بھی. اسی بڑیاں پڑھ کے دیکھ لئیاں نمازاں، کوئی فائدہ نہیں. یہ کوئی عقل مندی ہے امریکہ نال پنگا لے لینا؟ یہ کوئی عقل مندی ہے کشمیر واسطے گل کرنا؟ اپنی روٹی کھاؤ، اپنی زندگی گزارو. یہ الشیطان سول لہم، شیطان نے اس زندگی کو خوبصورت بنا کے ان کے سامنے رکھ دیا. ایسے دھوکے میں آ گئے ہیں کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمْلَا لَهُمْ، اور لمبی امیدیں شاید املا، لمبی امیدیں. 50 سال بعد اینے پیسے ہو جان گے، 100 سال بعد اگلے لمحے کی اپنی خبر نہیں. لمبی امیدیں. شیطان دو ہی کام کرتا ہے، ایک مستقبل کے جھوٹے خواب دکھاتا ہے، دوسرا حال کی زندگی کو خوبصورت بنا کے پیش کر دیتا ہے. ایتھے یا جو کچھ ہے. الشیطان سول لہم، شیطان نے ان کو مزین کر کے دکھا دی یہ زندگی. وَأَمْلَا لَهُمْ، لمبی دکھائیں امیدیں. ذَلِكَ، یہ اس لیے بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ. یہ کس لیے؟ وقت ہمارا پورا ہو گیا، صرف ترجمہ کر دوں آپ سمجھ جائیں گے بات. سازشی، جاسوس، مخبر، منافق، یہ کیسا ہوتا ہے؟ ذالک، یہ اس لیے ہے بِأَنَّهُمْ قَالُوا، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں، منافقین کس سے کہتے ہیں؟ لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، ان سے کہتے ہیں جو اللہ کی کتاب کو ناپسند کرتے ہیں. سمجھیں غور سے، یہ منافق کفار سے کہتے ہیں، منافق کفار سے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سنطیعکم فی بعض الامر، چلو کوئی گل نہیں، تھوڑیاں جہاں گلاں اسی تھوڑیاں بھی مان لیں گے. منافق ہوتا کلمہ گو ہے، لیکن کفار سے کہتا ہے سنطیعکم فی بعض الامر. اچھا کچھ محمدیاں بھی مان لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. سنطیعکم، ہم تمہاری بھی اطاعت کر لیں گے، فی بعض الامر، بعض چیزوں میں. سنطیعکم، اطاعت، اطاعت کس کی ہے؟ یا اللہ کی، یا اللہ کے. لیکن یہ منافق جا کے کفار سے کہتا ہے سنطیعکم، اسی تہاڈی بھی اطاعت کرنے نو تیار ہاں. آپ سمجھے بات؟ امریکہ کی بھی مان لیں گے، برطانیہ کی بھی مان لیں گے، یہود و نصارہ کی بھی مان لیں گے، ہندوستان کی بھی مان لیں گے. بس نہیں مانیں گے تو اللہ کی نہیں مانیں گے اور اللہ کے رسول کی نہیں مانیں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا جو آج کل نکل رہا ہے. واللہ یعلم اسرارہم، اے سمجھ دیا خریا مسلمانہ دیاں اکھاں چے مٹی پاتی. واللہ یعلم اسرارہم، اللہ انہاں دے دلاں دے رازاں نو خوب جاندا. اے مٹی لوگاں دیاں اکھاں چے پا سکدے آ، لیکن اللہ دیاں اکھاں چے مٹی نہیں پا سکتے. اللہ سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے. اسرار کہتے ہیں سر، چھپی ہوئی بات. سری نماز آپ پڑھتے ہیں نا، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز سری نمازیں ہیں، اندر کی بات جو کھلی ہوئی نہ ہو. واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے. اسرارہم، ان کے اسرار اور ان کی پوشیدہ باتوں کو، سزا ان کو کیا ملے گی. آخری 1-2 منٹ، یہاں کفار کا تذکرہ ہو رہا ہے یا منافقین کا؟ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہاں ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو اپنی زبانوں سے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. یہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. ان کی خامی یہاں اس آیت میں کیا بتائی کہ 4 گلاں دین دیاں مندے آ تے 4 گلاں انہاں دیاں بھی مندے آ. نماز محمد کی، لباس یہودی کا، اللہ کرے آپ سمجھیں میری بات کو، روزہ محمد کا، اللہ کا، دین کا، لیکن کھانا پینا کفار کا، جائز ناجائز کی پرواہ کوئی نہیں. ان کی باتیں بھی مانتے، ان کی باتیں بھی مانتے. دوغلے، دو رنگے. نبی نو بھی راضی رکھنا چاہتے ہیں، کافر نو بھی راضی رکھنا چاہتے ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نبی او دے تو راضی ہو جائے جے دے تو کافر راضی ہے. نبی تو اس سے راضی ہے جس سے کافر ناراض ہوتا ہے. سید عطاء المؤمن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے لوگ مجھ سے کہتے ہیں، عطاء اللہ شاہ بخاری کے 3 نمبر کے بیٹے، میرے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ پرویز مشرف ناراض ہو جائے گا. میرے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کی باتوں سے امریکہ ناراض ہے.
میرے لوگ مجھ سے کہتے ہیں، شاہ جی فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں خدا کی قسم جب میرے لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں میں اچا ہو جانا، اللہ تیرا شکر کہ کافر میرے تو رنج ہے، کافر رنج ہوگا تو راضی ہوے گا نا، جدن کافر میرے تو راضی ہو گیا ادن تو میرے تو رنج ہو جائے گا۔ اللہ مینوں اے تے منظور ہے کافر رنج ہو جائے، لیکن مینوں اے منظور نہیں کہ میرا رب میرے تو رنج ہو جائے۔ فکیفہ سزا کیا ملے گی ان منافقین کو؟ فکیفہ اذا توفتہم الملائکہ، پھر کیا ہوگا ان کے ساتھ جب موت دیں گے ان کو فرشتے۔ کیسے موت دیں گے؟ یضربون وجوہہم، انہاں دے منہ تے تھپڑ مارن لگے، یضربون ضرب لگائیں گے، وجوہہم ان کے چہروں پر، وادبارہم اور ان کی کمر پر۔ پنجابی میں کہتے ہیں پھینٹی توڑی، عین مرتے وقت یہ منافقین جو بعض چیزیں دین کی، بعض چیزیں دنیا کی، بعض چیزیں محمد کی، بعض چیزیں محمد کے دشمنوں کی، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب ان کو موت آئے گی دنیا کو پتہ نہیں چل رہا ہوگا، اس مرنے والے کو پتہ چل رہا ہوگا جن تھپڑ او دے منہ تے اور او دی کمر تے لگ رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں اور تھانوں عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز اس کو مکمل کر لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔